الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. عزیز طالبات اور قابل قدر سامعات، نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے نیت نماز، استقبال قبلہ، سترے کا اہتمام اور اقامت کے تعلق سے پڑھا تھا۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے صفوں کی درستگی کے تعلق سے۔ آئیے سب سے پہلے یہ جانیں کہ صف کا مطلب کیا ہے جی۔ صف کا مطلب ہے نمازی ایک سیدھی قطار میں کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوں، نہ آگے پیچھے کوئی جھکاؤ ہو اور نہ درمیان میں کوئی فاصلہ ہو۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ صف کہا جاتا ہے۔ ایک قطار میں، ایک لائن میں، سمجھ رہے نا کیا ہے؟ کھڑے ہونا ہے۔ تو اس کی درستگی نماز میں کتنی ضروری ہے، اور اگر یہ درست نہ ہو تو ہماری نمازوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا، اور اگر یہ صفیں درست ہوں تو ہماری نمازوں سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا، انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم پڑھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ تو نماز شروع کرنے سے پہلے، جب آپ نماز کے لیے آئیں اور نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کی درستگی ضروری ہے۔ صف کو سیدھی کرنا، اس کو درست کرنا، یہ نہایت ضروری امر ہے، ضروری چیز ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت امام، یعنی امام کی حیثیت سے، امام کے طور پر جب نماز پڑھاتے، امام بن کر جب صحابہ رضی اللہ عنہم کی امامت کرتے تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی صفیں درست کرواتے۔ کیا کرتے؟ ان کی صفوں کو برابر کرتے، درست کرتے، پھر نماز شروع کرتے، جیسا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے۔ کیا شہادت ہے؟ گواہی ہے، وٹنس ہے وہ۔ کس چیز کی جی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے کی۔ کیا فرمایا؟ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری وکان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقیموا صفوفکم، تم اپنی صفوں کو درست رکھو، تم اپنی صفوں کو سیدھا رکھو۔ فإنی اراکم من وراء ظہری، کیوں سیدھا رکھنے کا، کیوں درست رکھنے کا حکم دیا جی؟ کیونکہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی، ہر شخص اپنا کاندھا اپنے ساتھی کے کاندھے کے ساتھ اور اپنا قدم اس کے قدم کے ساتھ ملاتا تھا۔
سمجھ رہے نا جی؟ صفوں کی درستگی یہ نماز کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ صفوں کو برابر رکھنا اور صفوں کو سیدھا رکھنا محض ظاہری نظم و نسق نہیں ہے، بلکہ نماز کی صحت کے لیے، نماز کی تکمیل کے لیے یہ ضروری ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو درست رکھو، کیونکہ صفوں کی درستگی نماز کی درستگی ہے۔ صفوں کو سیدھا رکھنا نماز کو مکمل کرنے کے برابر ہے، نماز کی تکمیل ہے۔ فائدہ میں بھی دیکھیے یہی بات لکھا ہوا ہے کہ صفوں کی درستگی دراصل نماز کی درستگی۔ اچھا، یہاں پر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ایک بات آئی کہ یلزق بمنکبہ بمنکب صاحبہ، یعنی کندھے سے کندھا ملانا اور قدم سے قدم ملانا۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ صف کو برابر رکھنا ہے، نہ کہ تکلیف دہ کے طور پر، تکلیف دہ طور پر کیا ہے، جسم کو ایک دوسرے سے چپکا دینا ہے۔ مقصد کیا ہے جی اس طرح کھڑے ہونے کا؟ مقصد یہ ہے کہ صفوں میں دراڑ پیدا نہ ہو، صفوں میں خلل پیدا نہ ہو، صفوں کے درمیان گیپ پیدا نہ ہو۔ کیوں؟ اگر گیپ پیدا ہوگا تو شیطان کے لیے کیا ہے، اندر داخل ہونے کی گنجائش ملے گی، گنجائش بنے گی۔ شیطان کے لیے کوئی جگہ نہ باقی رہے، نہ بچے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے قدم سے قدم اور اپنے کاندھے سے کاندھے ملا کر کھڑے ہو جاؤ۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سد الخلل فإن الشیطان يدخل من بینها، کہ اپنے صفوں کو مضبوطی سے کیا ہے، درست کر لو، اچھی سے درست کر لو، ورنہ کیا ہے، شیطان اس کے اندر کیا ہے، داخل ہوگا۔ اور ایک چیز دیکھیے جی، ایک چیز ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ نبی جب امام کی حیثیت سے صحابہ کی امامت کرتے تو صفوں کو درست کرواتے تھے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ صف سیدھی کروانا، صف کو درست کروانا یہ امام صاحب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صفوں کو دیکھ کر سیدھا فرماتے۔ تو معلوم ہوا کہ جب امام نماز کو شروع کرے، نماز کا آغاز کرے، تو سب سے پہلے کیا ہے، وہ صفوں کا معائنہ کر لیں گے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح معائنہ کرتے تھے، اس طرح معائنہ کرتے ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایک نیزہ لے کر کیا ہے، برابر کرتے تھے، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ صف بندی جو ہے یہ امت مسلمہ کی وحدت اور اتحاد کی علامت ہے۔ نماز میں ظاہری جو نظم و نسق یہ دکھ رہا ہے، ظاہری درست صف کی درستگی اور صف کا نظم و نسق دکھ رہا ہے، یہ دراصل کیا ہے، دلوں کی یکجہتی اور دلوں کے کیا ہے، ملاپ کا ذریعہ ہے۔ معلوم ہوا کہ صفوں کی درستگی یہ نماز کی درستگی کا ذریعہ ہے، اور جو صفوں کو جو لوگ صفوں کیا ہے درست رکھتے ہیں، گویا کہ وہ زندگی میں بھی نظم اور اتحاد و اتفاق رکھنے والی امت ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو دیکھیے اور یہ صفوں کی درستگی معمولی یا محض ظاہری دکھانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس سے ہمارے اندر کے دل کی عکاسی ہے یہ چیز۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم، کہ لوگوں صفوں کو سیدھی کرو، برابر رکھو، اور اختلاف پیدا نہ کرو، اختلاف نہ کرو، ورنہ
اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا، ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اس حدیث پر آپ غور کر کے دیکھیں جی کہ صف کا ٹیڑھا ہونا صرف جسمانی کجی کی یا جسمانی ٹیڑھ پن کی علامت نہیں ہے، بلکہ اگر ہم صفوں کو سیدھا نہیں رکھیں گے، صفوں کو درست نہیں رکھیں گے، تو یہ ہمارے دلوں میں دوری کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جی کہ صفوں کی درستگی دراصل نماز کی درستگی ہے۔ آپ سمجھ میں آئی؟ اب اس کے بعد آئیے فائدہ دیکھیے، صفوں کی درستگی دراصل نماز کی درستگی ہے، اس لیے سب بندی کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور نمازیوں کے ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر کھڑا ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد دیکھیے تکبیر تحریمہ کیا ہے جی؟ تکبیر تحریمہ، نماز شروع کرتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہنا ارکان نماز میں سے ہے۔ حدیث دیکھیے، عن ابی حمید الساعدی یقول كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال اللہ اکبر۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ اٹھاتے، اللہ اکبر کہتے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 803 ہے۔ فائدہ میں دیکھیے تکبیر تحریمہ نماز کا رکن ہے، اس لیے نماز میں شامل ہونے کے لیے اس کا اہتمام ضروری ہے۔ البتہ دوسری تمام تکبیرات جو حالت بدلنے کے لیے کہی جاتی ہیں، جنہیں تکبیرات انتقال کہا جاتا ہے، وہ واجب ہے، وہ واجب ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کا کیا معنی ہے؟ تکبیر تحریمہ کا معنی ہے، تکبیر معنی اللہ اکبر کہنا، تکبیر مطلب اللہ اکبر کہنا۔ تحریمہ کا معنی ہے، تحریمہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے تحریم سے، یعنی حرام کرنے والی۔ اور تکبیر تحریمہ کو اس لیے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس تکبیر کے بعد دنیا کے تمام افعال، چاہے بات چیت کرنا ہو، گفتگو کرنا ہو، کھانا پینا کرنا ہو، بے جا اور غیر ضروری حرکت کرنا ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اور ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، کہ نماز کی حرمت یعنی نماز کا شروع تکبیر سے، اللہ اکبر کہنے سے ہے۔ اس اللہ اکبر کہنے کے بعد ساری چیزیں آپ کے لیے حرام۔ کون سی چیزیں؟ جو نماز کے منافی ہیں، اور اس کا اختتام کس سے کریں گے؟ سلام سے۔ تو تکبیر تحریمہ سمجھ گئے؟ اللہ اکبر کہنا، نماز شروع کرتے ہوئے تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہنا ارکان نماز میں سے ہے۔ رکن کی جمع کیا ہے جی؟ ارکان۔ اور رکن کا جب شروع سبق میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ رکن کسے کہتے ہیں جی؟ رکن کہتے ہیں ایسا کام جو عبادت کا حصہ ہے اور اس کے بغیر عبادت باطل ہو جاتی ہے، درست نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے نا؟ تو تکبیر تحریمہ کہنا کیا ہے؟ یہ ارکان نماز میں سے ہے۔ دیکھیے ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث دیکھیے، فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے۔ معلوم ہوا کہ نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ کہنا نماز کے ارکان میں سے ہے۔
یعنی بغیر تکبیر تحریمہ کے نماز شروع ہی نہیں ہوتی. اور اس سلسلے میں دلیل ہمارے پاس کیا ہے جی؟ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جو سنن ابن ماجہ کی 803 نمبر حدیث ہے. معلوم ہوا کہ تکبیر تحریمہ نماز کا رکن اساسی ہے، بنیادی رکن ہے. اس لیے نماز میں داخل ہونے کے لیے اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے، فرض ہے. بغیر تکبیر کے نماز شروع ہی نہیں ہوتی، خواہ نماز کی نیت انسان کر لے. سمجھ رہے نا؟ اب فائدہ میں دیکھیے، تکبیر تحریمہ نماز کا رکن ہے، اس لیے نماز میں شامل ہونے کے لیے اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے، فرض ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو اور تکبیرات ہیں، جو اللہ اکبر کہہ کے انسان رکوع میں جاتا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھتا ہے، تو یہ اور جو دیگر تکبیرات ہیں جو حالات بدلنے کے لیے، ایک حالت سے دوسری حالت میں کنورٹ ہونے کے لیے، ایک حیت سے دوسری حیت میں جانے کے لیے، کیا جس کو کہا جاتا ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ تکبیرات انتقال کہا جاتا ہے. تو یہ تکبیریں کیا ہے؟ تکبیرات انتقال یہ واجب ہیں. یعنی واجب کا کیا ہے جی؟ فرض ہے، یہ بھی سمجھ. واجب ہے یعنی چھوڑنا گناہ ہے، لیکن اگر بھول سے ہو جائے، اگر بھول چوک سے ہو جائے تو سجدے سہو سے کیا ہے؟ اس کی تلافی ہو جائے گی. سمجھ آئی بات؟ اب اس کے بعد دیکھیے، کہا تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رفع الیدین کرنا. تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رفع الیدین، کہتے ہوئے رفع الیدین کرنا. تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رفع الیدین کرنا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے. قال ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ رأیته اذا کبر جعل یدیہ اذاء منکبیہ. حضرت ابو حمید ساعدی فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکبیر تحریمہ کہی تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر تک اٹھایا. تو یہاں پر دیکھیے، تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے، تکبیر تحریمہ جان لیا، رفع الیدین. رفع مانے رفع کے مانے اٹھانا، یدین کے مانے دونوں ہاتھ. رفع الیدین کا مطلب کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھانا. یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھانا یہ کیا ہے؟ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت نبوی ہے. اور اس تعلق سے متعدد صحیح احادیث میں یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے. ایک حدیث یہاں پر صاحب کتاب نے تذکرہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نماز میں دیکھا، جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہی تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا. اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک حدیث آتی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، پھر جب رکوع کے لیے جاتے تو دوبارہ اسی طرح رفع الیدین کرتے. یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور اسی طرح مالک بن حویرث کی ایک حدیث آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے تھے اللہ اکبر، تکبیر کہتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے تھے، اور جب رکوع میں جاتے تو پھر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جاتے تھے. تو معلوم ہوا کہ تکبیر تحریمہ کے وقت کیا ہے؟ رفع الیدین کرنا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. اب رفع الیدین کی کتنی صورتیں ہیں؟ تو معلوم ہوتا ہے سنت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا مطالعہ کرنے سے، کہ دو ٹائپ کے ہیں
دو طرح کے رفع الیدین کر سکتے ہیں۔ اب آئیے اگلا سبق، اگلا عنوان دیکھیے، رفع الیدین میں کندھوں تک ہاتھ اٹھانا، پھر اس کے نیچے رفع الیدین میں کانوں تک ہاتھ اٹھانا۔ تصویر میں دیکھیے، پہلی تصویر میں یہاں پر کندھوں تک کیا ہے، ہاتھوں کو اٹھایا گیا، دونوں کندھوں تک ہاتھوں کو اٹھایا گیا ہے۔ دیکھیے اس سلسلے میں رفع الیدین کرتے ہوئے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا یا کانوں تک لے جانا دونوں جائز ہے۔ در ذیل احادیث رسول میں اس کی دلیل موجود ہے۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه وإذا كبر للركوع فعل مثله رواہ البخاری و مسلم۔ یہ بخاری مسلم متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تکبیر سے پہلے اپنی نماز شروع کرتے، جب آپ اللہ اکبر کہتے تو دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، پھر جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو دوبارہ اسی طرح کرتے۔ تو معلوم ہوا کہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ کے نبی کیا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ ان دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ رفع الیدین کہا جاتا ہے۔ تو رفع الیدین کہاں تک کرنا ہے؟ اس کی دو ہیئت یا دو صورت بتائی گئی۔ پہلی صورت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے، اور دیکھیں کندھوں کے برابر یہاں پر یہ تصویر میں آپ کو صاف نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو طریقہ ہے، دوسری جو ہیئت ہے، وہ ہے رفع الیدین میں کانوں تک ہاتھ اٹھانا۔ نیچے تھوڑا کیجئے جی، اور تھوڑا نیچے کیجئے پیج کو، صفحہ کو، وہاں پر دیکھیے یہاں پر ایک تصویر بنی ہوئی ہے جس میں کیا ہے، کانوں تک ہاتھوں کو اٹھایا گیا ہے، اور اس کی دلیل مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ عن مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه واذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه تو حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، یعنی رفع الیدین کرتے یہاں تک کہ انہیں کانوں تک لے جاتے، پھر جب رکوع کرتے تو دوبارہ دونوں ہاتھوں اٹھا کر کانوں تک لے جاتے۔ تو معلوم ہوا کہ رفع الیدین کرنا یہ سنت نبوی ہے، اور جو اس سنت نبوی کو ادا کیے بغیر نماز ادا کرتا ہے تو اس حدیث کے زمرے میں کیا اس کی نماز آئے گی کہ جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تھی وہ صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت پھر جب رکوع جاتے تب کیا ہے، رفع الیدین کرتے، پھر جب رکوع سے اٹھتے تب رفع الیدین کرتے۔ لیکن آج امت مسلمہ کی اکثریت کیا ہے، ان صحیح احادیث کو فالو نہیں کرتی ہے، ان صحیح احادیث پر عمل پیرا نہیں ہے۔ لہذا مسنون طریقہ یہی ہے کہ جب ہم نماز شروع کریں تو رفع الیدین کریں، اور رفع الیدین میں چاہے کندھوں تک چاہے اپنے کانوں تک کیا ہے، ہاتھوں کو اٹھانا دونوں جائز صورت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہی انداز سے، دونوں ہی طریقے سے کیا ہے نماز پڑھائی ہے، جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی دونوں روایتیں ہیں، جو کیا ہے صحیح روایتیں ہیں۔ اچھا، اب یہاں دیکھیے رفع الیدین کرتے ہوئے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا، اسی طرح کانوں تک لے جانا دونوں جائز ہے۔ صحیح بات ہے جی، دونوں کے لیے حدیث ہے ہمارے پاس، اور صریح احادیث میں دونوں کا ثبوت موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ من مانی ہم نے کیا ہے اس کو مان لیا ہے، بلکہ صحیح احادیث سے یہ چیزیں ثابت ہیں۔ البتہ کانوں کو ہاتھ لگانا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا، کان کو چھونا، کسی بھی صحیح روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل نہیں کیا ہے کہ آپ نے رفع الیدین کرتے ہوئے کانوں کو چھوا ہو، بلکہ تذکرہ کیا ملتا ہے کہ آپ نے کانوں تک یا کندھوں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اس کا ذکر ملتا ہے ہمیں۔
اس لیے ہاتھوں کو کانوں سے لگانا یا ان کو ٹچ کرنا یہ کیا ہے؟ سنت کے خلاف ہے، زیادتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کا اور منہج سلف کا یہ کیا ہے؟ سلف صالحین کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور دوسری بات اس میں یہ سمجھ میں آئی کہ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ رفع الیدین کا حکم مرد و زن دونوں کے لیے ہے، اور مرد و عورت کے رفع الیدین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ رفع الیدین کا حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے دیکھا اس طرح پڑھو۔ اب یہاں پر رسول نے نہ صحابہ نے نہ سلف نے اس کی تفریق نہیں کی ہے کہ اس سے مرد مراد ہے، اس سے عورتیں مراد ہیں، اس سے ایک خصوصی لوگ مراد ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پوری امت کو یہ حدیث عام ہے کہ جو بھی چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، ہر کوئی کیا ہے اس حدیث کا کیا ہے، اس حدیث کے حکم میں آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے رفع الیدین کے بارے میں کوئی الگ طریقہ نہیں بتایا ہے، لہذا عورت بھی تکبیر تحریمہ میں اسی طرح ہاتھ اٹھائے جیسے مرد حضرات اٹھاتے ہیں، ان کے رفع الیدین میں کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ تو 4 مقامات پر کیا ہے رفع الیدین کرنا ہے جی۔ ایک کہاں کرنا ہے؟ تکبیر تحریمہ کہتے وقت، دوسرا کہاں کرنا ہے؟ رکوع میں جاتے وقت، تیسرا کہاں کرنا ہے؟ رکوع سے اٹھتے وقت، اور چوتھا کہاں کرنا ہے؟ تیسری رکعت کے لیے جب اٹھتے ہیں، ہے نا، اس وقت کیا ہے تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں جب، اس وقت کیا ہے 2 رکعت سے فارغ ہو کر جب تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں اس وقت کیا ہے رفع الیدین کرنا ہے۔ اور ان تمام مواقع پر، ان تمام جگہوں پر رفع الیدین کا ثبوت صحیح بخاری، صحیح مسلم اور کتب حدیث کی جو ذخائر دیگر کتب حدیث ہے ان تمام میں کیا ہے متواتر طریقے سے موجود ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ رفع الیدین کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں تک بھی اور کانوں تک بھی کیا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، دونوں طریقے سے کندھوں تک اور کیا ہے کانوں تک اٹھانا جائز اور مشروع ہے۔ البتہ ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا، کان کو ٹچ کرنا، کان کو لگانا، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور اخیر میں یہ بات معلوم ہوئی کہ مرد اور عورت دونوں کو اس سنت پر عمل کرنا ہے۔ مرد عورت کی رفع الیدین میں نماز کے طریقے میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیا ہے نماز کو ادا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔